تو یہ جو ایک جو جنرل پرسیپشن ڈیولپ کی گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چلنے نہیں دے رہی ہے، انجینئرنگ کر رہی ہے، فلانا نہیں کر رہی ہے، یہ کیسے پرسیپشنز وائپ آؤٹ کرے؟ کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی ورکیبل سولوشن نہیں نکلے گا، بیٹھنا تو اکٹھے ہی پڑے گا نا اینڈ میں۔ شہباز شریف صاحب کی بڑی چڑھائی گئی ہے، شاید یہ حکومت اس کا بوجھ برداشت کرنے قابل نہیں رہے گی، اور نون لیگ پہلے مار کھا چکی ہے، پنجاب میں اور مار کھائے گی۔ پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن آپ ٹھیک انہی سے کروانا چاہتے ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ مریم نواز صاحبہ پنجاب کی پہلی خاتون چیف منسٹر ہوں گی. ہاؤ ڈو یو سی her in that role؟ Can zebra change its stripes؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، یہ ہے فیڈرل پوسٹ اور میں ہوں حسن ظفر، اور ہمارے ساتھ ہیں جناب جنرل غلام مصطفیٰ صاحب۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ سر، سیاسی صورتحال پہ آج آپ سے ہم کچھ اس کے تبصرہ لینا چاہیں گے۔ جو اس وقت آج کی خبریں میں آپ کے سامنے کچھ رکھ دیتا ہوں، تو اس میں سے پھر ہم ذرا پک اینڈ چوز کرتے ہیں جس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ اسد قیصر صاحب نے آج خان صاحب سے ملاقات کی ہے جیل میں، اڈیالہ جیل میں، اور انہوں نے اس کے بعد اناؤنس کیا کہ پنجاب کے لیے میاں محمد اسلم صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے سی ایم شپ کے لیے۔ اور مولانا صاحب نے مشورہ دیا ہے میاں صاحب کو کہ ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، اور مریم نواز صاحبہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اب وہ پر تول رہی ہیں سی ایم شپ کے لیے، اور تو یہ صورتحال ہے۔ تو اس پہ بتائیے کہ کیسا لگ رہا ہے؟ ذرا مولانا صاحب والی بات پہ بتائیں کہ یہ کیوں اتنے اکھڑے اکھڑے نظر آ رہے ہیں ساری صورتحال میں؟ دیکھیے مولانا صاحب کی صورتحال سب سے میرے دلچسپ ہے اس وقت۔ انہوں نے چاہے پی ڈی ایم ہو اس کو بنانے میں بڑا میرا رول پلے کیا، اس کے ہیڈ بھی تھے وہ، اور اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو 2018 کے الیکشن کے بعد بھی ان کی رائے یہ تھی کہ ہمیں اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے۔ جی، بہرحال وہ بیٹھے اسمبلیوں میں، پھر بہت انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا، ان کا وزارتیں بھی اٹھائی۔ جی، مولانا صاحب بہت اچھے کھلاڑی ہیں، اور وہ کھیلتے، اور ان کی جو بھی اپروچ ہوئی ہے کہ مجھے کس طریقے سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور میرے وہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ان کی جو سیٹیں تھیں 12 یا 13 تھی پچھلی اسمبلی میں، اس کے بعد کم ہو کے 3 رہ گئی ہیں، وہ سکڑ کے رہ گئے ہیں ان کے، جی، اور وہ یہ چیز ان کو ہضم ہو نہیں رہی۔ اور کے پی میں تو میرا خیال ہے کافی حد تک نقصان ہوا ہے، بلوچستان سے پھر کچھ سیٹیں لے گئے۔ اب ان کا خیال یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سارے کیک میں جو حصہ بٹے گا میرا کیا آئے گا۔ جی، تو وہ کیا اور اس میں کون سا حصہ چاہ رہے تھے؟ چیئرمین سینٹ بننا چاہ رہے تھے؟ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بننا چاہتے ہیں؟ ہمیں یہ تو خیر اب ہمارا تجسس ہی ہے، اس بارے میں کیا سارا ہی کہہ سکتے ہیں۔ ان کی کوئی مطلب آپ کے علم میں اگر ہو تو ہمیں۔ جیل میں تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ ہے کہ ان کی ایسپریشنز تو ماشاءاللہ بڑے ہائی رہی ہیں ہمیشہ سے۔ جی، وہ آپ کو یاد 2002 کے الیکشن جب ہو گئے تھے تو اس کے بعد اکانومسٹ کی ایک لائن مجھے نہیں بھولتی ان کے بارے میں، انہوں نے کہا جی مولانا صاحب کے ساتھ یو کین ڈو بزنس ود ہم، کیونکہ ان کا نک نیم بھی لیا جو چیئرمین پی ٹی آئی بہت لیتے رہے تھے ان کا، جی، 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 کہ ان کو اس نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان سے بزنس کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ انرجی سے ریلیٹڈ جو ان کا سیاستدان نیک نیم تھا۔ جی، تو وہ میاں صاحب مولانا صاحب کے بارے میں تو لوگوں کی رائے ہے یہ، جی، لیکن اس سے بھی حیران کن چیز یہ ہے کہ مولانا صاحب اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں۔ بات چیت ان کی شاید شروع ہو گئی یا ہو جائے گی بہت جلد، شروع بھی ہو گئی ہے وہ جن کے اس ساتھ ان کی اس قدر زیادہ۔ جی، جی، مجھے یاد آ رہا ہے وہ کل ہی انہوں نے بیان دیا تھا کہ جی ہمارا ان سے کوئی جسمانی جھگڑا تو نہیں ہے، صرف ذہنی ان سے ہمارا وہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کے ایجنٹوں سے باتیں کریں گے اب وہ مولانا صاحب، یہ تو جی وہ ہر ایک سے دیکھیے مولانا صاحب کی فصاحت و بلاغت میں، اور ان کی جو جس طریقے سے وہ اپنے نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، جی ہاں، وہ تو میرے خیال ہے کوئی پاکستان کو سیاستدانوں سے بہتر پیش نہیں کر سکتا اس سب بات کرتے ہیں۔ یہ بات تو ہے ویسے۔ اور وہ گفٹ آف گیب ہے ان کے پاس، وہ اپنی بات جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ بھی جاتے ہیں۔ تو صورتحال بہت دلچسپ ہے اس وقت۔ میاں صاحب کی بتائیے، میاں صاحب کیا چاہ رہے ہیں؟ مطلب وہ تو منظر سے غائب ہو گئے، وہ تقریر کرنے کے بعد وہ آئے اور وہ انہوں نے وکٹری اسپیچ کی، اس کے بعد ان کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے، کہاں چلے گئے؟ میرے خیال ہے میاں صاحب بھی بہت پری میچور وکٹری اسپیچ کر گئے، کیونکہ جو باتیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، یا جو ایکٹیوسٹ اور باتیں کر رہے ہیں، یا جو ریزلٹس کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے، میرا خیال ہے ان کی لاہور کی سیٹ بھی خطرے میں ہے، اور شاید جس طریقے سے کے پی میں جو سیٹ تھی ان کی
وہ بھی ان کے خطرے میں آلریڈی ہار تو گئے ملی ہوئے ہی ہیں، نہیں وہ بھی انہیں. خطرے میں ہے. جی. تو تو ان صاحبزادی کا تو مسئلہ بھی بڑا کہہ رہی ہیں کہ وہ انہوں نے ابھی سیاست سے دستبرداری کا اعلان نہیں کیا. وہ ہمارے قائد ہیں اور وہ پنجاب کی حکومت اور سینٹر کی حکومت یہ چلائیں گے. تو یعنی کہ ابھی وہ ایکٹیو پالیٹکس میں ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں چاہے وہ. جی جی. دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت، پی ڈی ایم 1 کی جو سربراہی کر رہے تھے میاں شہباز شریف صاحب، جی. اور جس کی وجہ سے نون لیگ کو باقی وجوہات کے علاوہ بے حد نقصان پہنچا اس الیکشن میں ان کی پرفارمنس کی وجہ سے، اب پھر دوبارہ انہیں کو وزیر اعظم نامزد کیا گیا ہے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی بلی چڑھائی گئی ہے. بلی چڑھائی گئی ہے؟ وہ کیسے؟ کیونکہ جو پی ڈی ایم 2 جو بننے جا رہی ہے آپ کی، جی. دیکھیں نا پیپلز پارٹی نے بڑے سمارٹلی بات کی کہ ہم ان کو ووٹ تو دیں گے وزیر اعظم کا، لیکن ساتھ حکومت میں نہیں بیٹھیں گے. یہ پچھلی دفعہ پی ڈی ایم میں شامل نہیں حیران تھے. رہ گیا. جان صاحب کل میری بات ہو رہی تھی پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں محترم تاج حیدر صاحب. تو میں نے ان سے بھی پوچھا، میں نے کہا آپ نے سارے ایسے عہدے اپنے پاس رکھے ہیں جس میں جیسے کہ صدر مملکت کا عہدہ، چاروں گورنرز تو، اور چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی. تو یہ سارے آئینی عہدے ایسے ہیں کہ اسمبلی برخاست بھی ہو جائے، حکومت چلی بھی جائے تو یہ عہدے قائم رہتے ہیں. تو اس میں کوئی دور اندیشی کا عمل دخل ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ کیک چاہتے بھی ہیں، اس کو کھانا بھی چاہتے ہیں اور رکھنا بھی چاہتے ہیں. لیکن دیکھیے گا کہ وہ حکومت میں شامل ہو جائیں گے، وہ سب عہدے بھی لیں گے، حکومت میں شامل بھی ہو جائیں گے. اور شہباز شریف صاحب کو کہتے ہیں آپ انگریزی پول چڑھا کے وہ نیچے تماشا بھی دیکھتے رہیں گے، پھر اسے ڈسٹنس کر جائیں گے جب دیکھیں گے. ان کو پیپلز پارٹی کو بھی یہ سمجھ ہے اور میاں نواز شریف صاحب کو بھی سمجھ ہے کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، خاص طور پہ اکانومی کے، اس کی وجہ سے جو مشکل فیصلے ہو رہے ہیں اور کرنے پڑیں گے اور بھی آپ کو، جی. وہ شاید یہ حکومت اس کا بوجھ برداشت کرنے قابل نہیں رہے گی. ہوں. اور یہ اپنے بوجھ پہ ہی دوبارہ شاید یہ بیٹھ جائے. تو وی مے ہیو ٹو گو فار فریش مینڈیٹ اگین، جو مجھے اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہو، یہ لیکن فریش لگتا ہی یوں. مینڈیٹ والی بات کیجیے، بتائیے ذرا اس کو الیبوریٹ کیجیے. تو اس میں یہ جو زرداری صاحب نے دور اندیشی دکھائی ہے یہ عہدے لے کے، تو آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب کو لگ رہا ہے کہ یہ جی جی جلدی جی ہی جی جی انتخابات کی یہی طرف چلے جائیں گے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے جب یہ عہدے مل جائیں گے، اس کے بعد ان کو یہ پتا ہے کہ جو بوجھ ہے سارے مشکل فیصلوں کا، وہ تو شہباز شریف صاحب کو ان کے ساتھ ہی اٹھائیں گے. زرداری صاحب جس طرح پہلے انہوں نے کیا تھا، بلاول صاحب نے بڑا واضح کہا کہ دیکھیے جی حکومت نے یہ کر دیا، حالانکہ وہ اس کا حصہ رہے ہیں، جی. تو وہ اپنے آپ کو ڈسکس کر لیں گے. ان کے پاس تو سندھ گورنمنٹ ہے، اور پھر وہ میرا خیال ہے بلوچستان میں بھی ان کا حصہ مل جائے گا ان کو. آئینی عہدے ان کے پاس ہوں گے، پھر حکومت جائے جو رہے نہ رہے ان کو تو فرق نہیں پڑے گا. الیکشن فریش ہوں گے، سندھ پھر ان کے پاس رہ جاتا ہے. بالکل. اور نون لیگ پہلے مارک کھا چکی ہے، پنجاب میں اور مارک کھائے گی. اس کے بعد شاید پیپلز پارٹی کو پنجاب میں بھی کچھ حصہ مل جائے. تو زرداری صاحب تو بہت ٹھیک کھیل رہے ہیں. ان سے تو کھیلنا سیکھنا چاہیے انسان کو سر. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب سے. اچھا، آپ کی باتوں سے دو تین چیزیں ابھی میرے ذہن میں آئیں. آج شام کو میں انٹرویو کر رہا تھا، اکانومسٹ ہیں بہت جانے مانے، اشفاق تولا صاحب. انہوں نے کہا کہ اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے، یعنی انہوں نے مشورہ دیا یہ نون لیگ کی جو بننے والی حکومت ہے انہیں، کہ آپ اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیں، اور جتنی منسٹریز ایسی ہیں جیسے کہ منسٹری آف فائنانس ہے، کامرس اینڈ انڈسٹریز ہے، ایکسپورٹ کی ہے، اور دیگر جو اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ سب ان کے انڈر کر دیں. تو اس سے جو ہے وہ معاملات درست ہو جائیں گے. کیا خیال؟ ڈاکٹر صاحب آپ کمال کرتے ہیں. نہیں، میں مطلب نے تو سر اسحاق وہ ڈار کوٹ صاحب کیا سے ہے جو کہ اشفاق تولا صاحب نے شام وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں حسن زن ہے اسحاق ڈار صاحب سے، اور ان کو اپنے بارے میں غلط فہمی ہے. اور نون لیگ تو بڑے زور شور سے کہا تھا کہ پاکستان کے شاید بیسٹ اکانومسٹ یہی ہیں. جی ہاں. دیکھیے پاکستان میں میرا اپنا ذاتی خیال ہے، میں اکانومسٹ نہیں ہوں، اکانومی زیادہ سمجھتا نہیں. The last good economist we had was ڈاکٹر محبوب حق. اس کے بعد سے آپ نے صرف بک بیلنسنگ دیکھیے، اکانومی کے بارے میں کوئی واضح ڈائریکشن نہیں دیکھی. ایک ٹائم تھا جب پاکستان کو ایوب خان کے خلاف بہت لوگ بات کرتے ہیں، لیکن دیکھیے پاکستان دو فرنٹ پہ انہوں نے کام کیا. نمبر ایک ایگریکلچر، بہت پروگرس کی اس میں، اور انڈسٹری کو بہت آگے لے کے چلے وہ. جی. اب یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے، چاہے پیس پارٹی کو لے لیجئے، چاہے آپ نونڈی کی حکومت لے لیجئے، یہ جو آئی پی پیز لے کے آئے ہیں یا جو کولڈ فائرڈ پاور پروجیکٹس لے کے آئے ہیں،
جس ملک میں بجلی اتنی زیادہ مہنگی ہو، پاور اتنی زیادہ مہنگی ہو، وہ ملک کس فیلڈ میں ترقی کر سکتا ہے؟ یہ بتائیے مجھے، اس کو یہ کیسے ٹھیک کریں گے یہ؟ جی، تو یہی یہ چیزیں ہیں. میں بھی مطلب اکانومی کو بس واجبی صحیح سمجھتا ہوں، لیکن یہ سوال تو یہ جو یعنی موٹے موٹے سوال تو ہمارے سامنے ہیں کہ اب یہ 24 آ گیا پروگرام آئی ایم ایف کا مارچ میں، تو اس کے بعد آ گیا بجٹ جون میں. تو یہ اور تو جو قیمتیں جہاں جانے والی ہیں اور جو مہنگائی کا عالم ہے، تو اس صورت میں یہ کیا فیصلہ ہے نون لیگ کا؟ یہ ذمہ داری اٹھانے پہ وہ کیسے راضی ہو گئے؟ میں تو یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اور کیسے ٹھیک ہوں گی صاحب یہ چیزیں. دیکھیے، میں چونکہ بالکل نہیں سمجھتا اکانومی کو، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے آگے آنے والے حالات ہیں، دیکھیے 4 سے 5 بلین ڈالر تو ہم نے جون کے اینڈ تک دینے ہیں. یہ کہاں سے آئیں گے آپ کے پاس؟ جی جی ہاں، یہ تو دیکھیں نا، کوئی بھی یہ سوال پہ پریشان ہو سکتا ہے. تو یہ کہاں نمبر سے؟ 2، آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں کس پہ بیسڈ ہیں؟ ایگریکلچر، اگر آپ اس کو اگر ایگریکلچر پہ ٹیکسٹائل ہیں، کو نکال دیں تو ٹیکسٹائل آپ پہ ہیں، ٹیکسٹائل اور ایگریکلچر. ایگریکلچر آپ کی بہت اچھا، دونوں ہٹ ہوئے ہیں. بالکل. ایگریکلچر تھوڑا پھر بچت کر گئی اپنی، ٹیکسٹائل کا تو بڑا غرق ہو کے رہ گیا، انڈسٹری بند پڑی ہے آپ کی. جی اور ٹیکسٹائل میں کتنی آپ ترقی کر لیں گے اگلے 4 مہینے، 6 مہینے میں، 1 سال میں، 2 سال میں؟ یقیناً یقیناً. ٹوٹل ورلڈ ٹریڈ کا تو 6% ہے نا لیکن ٹیکسٹائل. دیکھیں نا، دو تو ہزار سترہ 6%. اٹھارہ میں ٹیکسٹائل ہماری اٹھنی شروع ہوئی تھی، اور پھر وہ بیٹھ گئی. یہ جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی، وہ سارا ان کا ختم ہو گیا. تو ٹیکسٹائل اور ایگریکلچر میں جب تک آپ انہیں سستی بجلی نہیں دیں گے، سستا ڈیزل نہیں دیں گے جس سے وہ اپنے ٹریکٹر چلائیں، اپنی فیکٹری چلائیں، تب تک یہ دونوں شعبے کیسے چلیں گے آگے؟ دیکھیے اکراس دی بارڈر آپ دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے بھارت میں. کسان دوسری دفعہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں پچھلے 1.5 سال میں. جی پہلے بہت بڑا انہوں نے احتجاج کیا تھا، پھر احتجاج ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. کسان احتجاج کر رہے ہیں بھارت میں، جہاں پہ جی ان کو اتنی زیادہ فیسلٹیز حاصل ہیں، اس جی. کے باوجود ان کی حالت ہے یہ. تو پاکستان کے بارے میں تو آپ تو سوچ سکتے کیا ہے. دیکھیے اکانومی ٹھیک کرنی ہے آپ نے. پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن آپ ٹھیک انہی سے کروانا چاہتے ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں. ہوں. آپ مجھے بتائیے، کیا پیس پارٹی یعنی جو خراب آنے کو کرنے کے تیار ذمہ ہے؟ دار ہیں، ہم ان سے ٹھیک کرانے جا رہے ہیں. وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا تو بڑے کارنامے ہیں نا. یہ پاکستان کو جرمانہ اگر ہوا ہے اسحاق ڈار صاحب کی وجہ سے، 7 لاکھ روپے ایک دفعہ، میں خیال $7 لاکھ ایک دفعہ اور بھی جرمانہ کرا چکے ہیں، کیونکہ وہ فگر مینوپولیشن کے ٹیمپر ماسٹر کرتے ہیں. ہیں. جی ان جی. کو تو فگر جی. تو ہاں. آپ یہ بتائیے پھر. ہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ جو اتنے دعوے کر رہی ہے، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. نمبر 2، پیپلز پارٹی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. آپ نے یہ سارا جو ہنگامہ چلا الیکشن کا، اس دن سے لے کر آج تک آپ نے کبھی کسی لیڈرشپ کے منہ سے یہ بات سنی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم 1 2 3 4 5 یہ قدم اٹھائیں گے، یا پاکستان کی جو ان سیاسی باتوں کا تو کوئی حالات جو اس تذکرہ نہیں طریقے سے ہوا. ہیں؟ اور وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کون سی ٹیم ہے؟ یہ ہمارے بھائی 4 لوگ ہیں، یہ آپ کی یہ 4 منسٹریز دیکھیں گے. یہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا. تو اب یہ آپ بتائیے نا. آپ ہاں. تو اس میں تو میں تو یہ پھر اگر زرداری صاحب اتنے کلیئر ہیں اس بارے میں، تو وہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر بلی چڑھانے جا رہے ہیں ان کو، شہباز شریف کو. تو یہ جی، تو شباز یہ شریف بات، صاحب. تو یہ دیکھیں سیاسی طور پہ سوچیں تو یہ بات نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور انہوں نے کوئی اپنا کوئی اس کے بارے میں کوئی لایا عمل تو ہوگا نا، کہ وہ وزارتوں کے شوق میں اتنے مطلب کیا کہوں کہ اندھے ہو گئے ہیں کہ انہیں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. دیکھیے دکھائی ان کو دے رہا ہے، لیکن وہ یہ بھی پتا ہے کہ کچھ اور جو ان کے معاملات دائیں بائیں سے خراب ہیں، ان کو ٹھیک کر لیں گے، اس کے بعد چلتا رہے گا کام ان کا. نہیں چلتا کیا رہے گا وہ مطلب یہ. بزنس ایز یوزل کے شوقین ہے. دے ہیو ناٹ گرون بیونڈ 80s. ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں جو پرانی، وہ دے ناٹ گرون بیونڈ 80s. تو پھر اگر یہ ان کے پاس ابھی تک وہیں سے وہی آتا ہے. ڈھکا چپ، وہی ایک پرانا اصول ہے، ادھر سے قرضہ لے کے پرانے قرضے واپس کرو، نیا قرضہ لے لو، قرضے قسطیں دیتے رہیں، عوام پستے رہیں بیچ میں. ان کے بارے میں تو کسی کو فکر ہے نہیں سر کوئی. اب یہ سب آپ اتنا باتیں سنتے آسان رہے نا. تو نہیں ہے نا، اتنا آسان تو نہیں ہے. اس لیے کہ اب تو آئی ایم ایف نے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ڈاؤن سائزنگ کریں، گورنمنٹ کا سائز چھوٹا کریں، پینشن کا بل جو ہے اس کے اوپر نظر ثانی کریں. یعنی اب وہ تو اکانومی تو اس وقت آپ کا آئی ایم ایف چلا رہا ہے، تو ڈیسیجنز تو کسی بھی گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یہ چلے. پھر
تو اس میں کیا کرنا دیکھیے چاہتے بہرحال ہیں؟ جی یہ الیکشن تو ہو گئے ہیں، اب یہ الیکشن سے اگر کوئی اسٹیبل حکومت بن پائے، اللہ کرے بن جائے، کیونکہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں ایک ویسی رہتی جمہوریت ویسے، لیکن اگر 70-80% اگر یہ پرسپشن بن جائے کہ پاکستان ایک پولیٹیکلی اسٹیبل کنٹری ہے، تو پھر شاید آپ کی اکانومی کی بہتری کے لیے باہر سے انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے۔ نمبر 2، دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں بات کرتے بہت ڈرتا ہوں، لیکن بات کرنی بھی چاہیے۔ جب تک آپ کا جو نظام عدل ہے اس کے اوپر ملک کے اندر، ملک سے باہر لوگوں کا اعتماد نہیں ہو، آپ کی انویسٹمنٹ باہر سے نہیں آئے گی۔ دیکھیے انٹرنیشنل، آپ دیکھ لیجیے کہ آپ تو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اس کو، ان کو اگر یہ یقین ہوگا کہ پاکستان کا عدالتی نظام ان کے پیچھے نہیں پڑ جائے گا، یا ان کو اس سے انصاف ملنے کا ان کو امید ہوگی، تو وہ تو آ جائیں گے آپ کے پاس، کیونکہ ان میں معاملات بگڑتے رہتے ہیں۔ ریکارڈ ایک آپ کے سامنے ہے، کارکے کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، تو اس لیے یہ دونوں معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، اور دونوں معاملات کے بارے میں پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، پاکستان کی پرسپشن کو بہتر بنانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس یعنی لیے اکانومی کو ٹھیک میں کرنا ہے اور نظام عدل کو ٹھیک کرنا ہے، یہ 2%، ٹھیک کرنا یعنی چاہیے دو، بالکل تو جی 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 اب آپ کی بات سے مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ نمبر 1 سیاسی استحکام، نمبر 2 معاشی طور پہ جو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور اسٹیبلٹی۔ اور اس کے ساتھ نظام عدل۔ یہ نظام عدل والی بات آپ نے بہت امپورٹنٹ کی۔ تو ذرا لوگوں کے دماغ میں جو سوال ہیں، جو کہ یعنی کامن دلچسپی کے ہیں، ذرا وہ بھی 2-4 آپ کی اجازت سے میں پوچھ لوں۔ جی کتنا چلتی ہوئی نظر آتی ہے یہ حکومت آپ کو ان حالات میں جو گیون سرکمسٹانسز ہیں، ساری جمع تفریق کر کے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹیبل گورنمنٹ بن جائے گی اور یہ 5 سال چل جائے گی؟ یو سی دیٹ ہیپننگ؟ دیکھیے میں ہاں کہنا چاہتا ہوں، میں اچھا دعا کر بالکل۔ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسٹیبل حکومت دے، Right. لیکن جو حالات ہیں جس طریقے سے چل رہے ہیں، جس طریقے جی سے سارا الیکشن عدالتوں میں پہنچتا جا رہا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم اتنی اسٹیبل حکومت بنا پائیں گے، اور اس حکومت کی جو بیسز ہی ہیں وہ بھی ڈگمگا رہی ہیں، تو اس کے بعد آگے چل کے تو یہ پھر اب دیکھیے اس پہ عمارت کھڑی کریں گے تو کتنی دیر چلے گی تو خان تو صاحب کا کیا مستقبل دکھ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے خان صاحب تو اس وقت جیل میں ہیں، وہ اپنی سزائے بھگت رہے ہیں، جی لیکن ان کی جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں بڑے لارج نمبر میں اس وقت وہ جیتے ہوئے ہیں، تو ان کو کسی نہ کسی صورت میں تو کہیں نہ کہیں تو وہ بیٹھیں گے، کے پی میں خاص طور پہ دیکھیے بیٹھ جائیں گے۔ اور پھر ایک اور صورتحال عجیب سی بن رہی ہے کہ 4 صوبوں میں مختلف لوگ حکومت بنا رہے ہیں اپنے، اور 18ویں ترمیم کے بعد اگر صوبے پوری طرح فیڈرل گورنمنٹ سے کوآپریٹ نہ کریں تو فیڈرل حکومت کیسے چلے گی؟ بلکہ 18ویں ترمیم کے نقصانات تو بڑے واضح ہو جائیں گے آپ کی سماعت بھی یس، تو اور بہت کچھ ہمارے لیے صوبوں میں سوچنے ان کے سوچ اوپر زرداری صاحب کے گورنرز بیٹھے ہوں گے۔ تو آپ دیکھ لیجئے پھر حالات، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چونچے لڑاتے بیٹھ جائیں گے، اور پھر جس طریقے سے ہمارے ہیں میرا خیال ہے بہت زیادہ سیریس جو ضرورت یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی کابرین ہیں ان کو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کو آپ کو حکومت بنانے سے پہلے طے کرنے کی ضرورت ہے، اور کر لیں اس کو، تاکہ جیسے بھی یہ الیکشن ہوئے ہیں ان کو ہی آگے لے کے چلے، کیونکہ 70-80 ارب روپے آپ آلریڈی لگا چکے ہوئے ہیں، پھر دوبارہ الیکشن کے متحمل ہو نہیں سکتے، پاک میں پیسہ آلریڈی ہے نہیں آپ کے پاس، اس کو لے کے آگے چلنا، کسی نہ کسی کی اسٹیبلٹی دینا، اس کو انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے۔ اس کے لیے ہمارے سیاسی کابرین جو ہے نا یہ گیم آف تھرونز سے باہر نکلیں، اور پاکستان کے بارے میں میثاق پاکستان کی بات کریں، اور مل کے کچھ ایسے لاہمت طے کریں کہ پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو اب اس طریقے سے چھوڑ نہیں سکتے اس طریقے سے۔ جی، لیکن یہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ سارے معاملات میں بہت کھلے دل کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی کے بغیر تو قائم نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اپنے حالات کا، اپنے بارڈرز کا، اس سے ریلیٹڈ سارے معاملات کا پتہ ہے، جو کہ میڈیا میں باتیں بھی نہیں کرتے لوگ اس بارے میں، کہ ایک پوائنٹ ہے ایسا جہاں اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں، اگر تو اس قسم کی ہی سیاست ہو رہی ہے ملک میں، تو وہ اپنے کردار، کیونکہ دیکھیں اس وقت کسی تجربے کی نظر نہیں کیا جا سکتا ملک کی اکنامک سچویشن کو، تو ایک اکنامکس پالیسی کی کنٹینیوٹی تو چاہیے،
وہ کون انشور کرے گا؟ یہاں تو ایک آدمی آتا ہے کہ جی وہ اس نے افتتاح کیا تھا تو اس پروجیکٹ کو روک دو، اس نے افتتاح کیا تو یہ آپ سمجھتے ہی ہیں نا کہ یہ ہوتا رہے. تو جی جی میں بات اسٹیبلشمنٹ سمجھ کا رہا ہوں آپ کی رول بات، ڈاکٹر کروشل صاحب ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں آپ. اسٹیبلشمنٹ کا رول ہم دیکھیے کروشل ہے. اپنے الرجی، تو دیکھیے ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ سے الرجی کیوں ہے اتنا، مجھے یہ نہیں سمجھ آئی مجھے آج تک. یہ آپ کی ہے نا، آپ ہی کی فوج ہے نا، جی وہ پاکستان کے بارے ہی بات کرتے ہیں نا، وہ پاکستان کے بارے میں ہی رائے دیتے ہیں نا آپ کو. اب اگر آپ کو رائے پسند نہیں ان کو آپ قائل کریں کہ جی آپ جس کہہ رہے ہیں ایسے ٹھیک نہیں، ایسے ٹھیک ہوگا یہ بیٹھ کے. تو آئی ایگری ود یو کہ پینٹاگن کی بھائی رائے ہوتی ہے نا امریکہ کی خارجہ پالیسی کے اندر، بالکل ہوتی ہے. جی تو ہر جگہ آپ ہوتی ہے اس رائے، کو ہر جگہ ٹیبو ہر کیوں ملک بنا کی رائے ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ نے اس کا کیا وے فارورڈ ہے جن صاحب؟ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، سوال یہ ہے میرے پاس دماغ میں کہ یہ جو ایک بیانیہ بن گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اب اس کو کیسے عوام کا اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک بیانیہ کھڑا ہوا، اور آپ سے ہی ہم نے یہ باتیں کی تھیں آج سے 2-3 سال پہلے کہ 5th جنریشن وار فیئر ہے اور یہ وہ سارا آج ہمارے سامنے کھل کے سامنے آ گیا نا. تو اب جی جی اس کو برج کیسے کرنا ہے؟ ہاؤ ٹو فکس اٹ؟ دیکھیے فکس کرنا میں پڑے گا، یہ نہیں کہ ہاؤ ٹو فکس اٹ کی بات تو رہی نہیں، ابھی فکس تو ہمیں کرنا ہے اس چیز کو. فکس کرنے کے لیے سب سے پہلے تو جو ہمارے سیاسی کابرین ہیں ان کو مل کے بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی، یہ اپنی لاہمت طے کریں. اور اسٹیبلشمنٹ سے اتنا الرجک ہمیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے خلاف اس قدر جو ہم نے ایک پارٹی کی دوسری پارٹی ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جاتی ہے، نقصان اپنے ملک کا کر رہے ہیں ان کو آپ ساتھ بٹھائیں. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ایز سچ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن پالیسی کا بنا دیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کو چلنے کو تیار ہو جائے گی. SIFC بنا ہوا ہے، اس کے اوپر بڑی محنت ہوئی ہے، کام ہوا ہے اس کو، وہ آپ کے پاس بلو پرنٹ موجود ہے. اس کو سارے سیاستدان مل کے بیٹھے اس کو اسٹڈی کریں، اس کو امپروو کرنا ہے، امپروو کرانے کی کوشش کریں، اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں دیکھ لیں، جہاں پہ کرائیں اس کو اور اس کو ایکسیکیوٹ کریں اور آن دا گراؤنڈ لیٹس گو ود اٹ. رائٹ. ٹھیک ہے. نمبر 2، آپ نے کہا نا ہماری حکومت کو پلیز کٹ ڈاؤن یور گورنمنٹ بائی ایٹ لیسٹ 50% اسٹیٹ اوے اور گورنمنٹ. اب کی بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ جی گورنمنٹ سائز کو اپنا کٹ کر دیں. آپ کی گورنمنٹ از سو ہیوی اور اس ایکسپینڈیچر اتنا زیادہ ہے ان کی، بیکاز آف 22% دس. آف GDP جا رہا ہے گورنمنٹ پہ. جی تو آپ یہ دیکھیے نا، پھر جتنی زیادہ گورنمنٹ ہوگی اتنے زیادہ اس کے بیچ میں وہ آپ کے روڈ بلاکس لگتے ہیں، اس کے بیچ میں انفیشنسی آتی ہے زیادہ لوگوں کی وجہ سے. پلیز کٹ دیٹ ڈاؤن. جاب اسپیسیفکیشن کے لحاظ سے حکومت بنائے آپ اس کو، اور اس کو آپ کر کے آپ ایک لین ایفیشینٹ ریسپانسبل حکومت. اور پھر اس کا ہمارے ہاں رواج نہیں ہے. وی شوڈ لرن ٹو ڈو اے پیریوڈک ریویو آف آور پالیسیز. ایوری 6 months we should sit down, all stakeholders should sit down کہ یہ پالیسی بنی تھی، اس کو ہم نے چلایا ہے، ایک اسٹیپ سے دوسرے اسٹیپ لے کے گئے ہیں، یہاں پہ مسئلے بنے، اس کو ٹھیک کرنے دور کرنے کی ضرورت ہے. تو اس can be fixed. People have fixed their countries. We can fix our country too. اور ہم اتنے جاہل لوگ نہیں ہیں، ہمارے یہاں بڑے عقل مند لوگ موجود ہیں. جی ضرور مانے. تو یہ جو ایک جنرل پرسپشن ڈیولپ کی گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چلنے نہیں دے رہی ہے، انجینئرنگ کر رہی ہے، فلانا نہیں کر رہی ہے، تو اب یہ کیسے پرسپشنز ہم وائپ آؤٹ کریں؟ کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی ورکیبل سولوشن نہیں نکلے گا. بیٹھنا تو اکٹھے ہی پڑے گا نا اینڈ میں. جی دیکھیے نا، آپ سارے جو سیاستدان ہیں آپ کے، چاہے وہ ایک پارٹی ہے، چاہے دوسری پارٹی ہے، تیسری پارٹی ہے، ایک سٹیج سے آ کے بھی نہیں ہیو ٹو موو آن فرام دیٹ پوائنٹ. ایگزیکٹلی. موونگ آن کا مطلب وی ہیو ٹو موو آن فرام دیٹ. اور موو آن کا مطلب یہ ہے کہ مل کے بیٹھے سب. میں نے جیسا کی نا 2 اسٹیج پہ کرنا، پہلے سیاستدان آپس میں مل کے بیٹھ کے اپنے جو بھی کنگس ہیں ان کو دور کریں اس کے بیچ میں. حکومت ایک کی ہو دوسری ہو، دیٹ از اے ڈفرنٹ ایشو. 3-4 پوائنٹ آپ بنا لیں مثال کے پاکستان کے. An economy should figure out very promptly. Governors should figure out very promptly in that. وہ کرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ ہیلپ کریں. اسٹیبلشمنٹ از دیئر ٹو ہیلپ یو اینڈ دے ول ہیلپ یو اینڈ دے مسٹ ہیلپ یو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ they are ready to sit down with everybody. Everybody means everybody Yes. and find a way forward. Everybody, yes. There is Oh no yes. stubbornness on Why their not? part. You No. یعنی وہاں بالکل We openness. have been part of that system. Of course, that's why I believe کہ جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے بات کہ you have been part of this institution and at a very جی senior اور position.
اور تو آپ تو یعنی وہاں پہ ایک اوپن مائنڈیڈنس موجود ہے ٹو فائنڈ ویز جی ٹو فارورڈ. یہ آپ جی ڈیفینیٹ جی. تب دیکھیے وہ بھی تو ان کو بھی پتا ہے کہ اگر ملک کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی, اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو خطرات کیا ہیں. سب افیکٹڈ تو وہی ہے نا. بارڈر پہ جا کے گولیاں تو انہوں نے کھانی ہے, جی ملک کے اندر ٹیررزم کے خلاف تو انہوں نے لڑنا ہے نا. جی. تو ابھی They don't have money to run their army, تو کیا کریں گے وہ لوگ. ایگزیکٹلی. تو یہ ریئلائزیشن تو ڈیفینیٹلی آئی ایم شیور موجود ہے. تو اب اس میں چلے آن اے لائٹر نوٹ ہم اپنی آج کی ڈسکشن کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. یہ اب جو یہاں پہ پنجاب میں صورتحال بننے جا رہی ہے, کیونکہ اس سے ہماری زندگیاں ڈائریکٹلی افیکٹ ہوں گی. مریم نواز صاحبہ پنجاب کی پہلی خاتون چیف منسٹر ہوں گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ how do you see her in that role? ڈاکٹر صاحب آپ نے خود ہی کہا تھا لائٹر نوٹ پہ. Yeah. The whole thing is happening the lighter note. Yeah. ایشو دیکھیے یہ ہے کہ مریم بی بی کی جو مین کوالیفیکیشن ہے کیا, کو نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں. Yeah. اگر یہ ان کی صاحبزادی نہ ہوتی تو کوئی ان کو چیف منسٹرشپ کے لیے کنسیڈر کرتا ہے اس چیز کے لیے. تو بیوروکریسی کمفرٹیبل ہوگی ان کے پھر ساتھ کام مطلب کرنے with all these qualifications. جی بیوروکریسی جو ہے پنجاب کی کمفرٹیبل ہوگی مریم صاحبہ کے ساتھ with all these qualifications, and given کہ ان کے والد صاحب نے اور ان کے چچا نے بیوروکریسی کی کتنی ان کے ساتھ انہیں ٹیم کر کے رکھا, اور you know that's how we all understand it. دیکھیے بیوروکریسی کام کر لیتی کسی ساتھ بھی چل پڑتی ہے. بیوروکریسی کا اتنا ایشو نہیں ہوتا اس میں. بیسک ایشو یہ ہے کہ کیا آپ خود اپنے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. And there is a lot of that said, please. اس کو تو شہباز صاحب جو ہیں وہ ان کی تو ہم پرفارمنس دیکھ چکے ہیں ایز پرائم منسٹر, وہ جو 16 مہینے میں تھا. You think he will be different this time with Zardari صاحب in President House? You asking me? Yeah. Can zebra change its stripes? Thank you so much, Anil صاحب, for your time. اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ وقت لیں گے. اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب, ویری کائنڈ آف یو, ویری کائنڈ آف یو. تھینک یو. اللہ حافظ.